السلام علیکم میرے پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور یہ دعا بھی کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ آپ لوگوں کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ دوستو آج پھر سے آپ لوگوں کے بیچ قاری احمد علی جی کا نیو تقریر لے کر کے آیا ہوں۔ دوستو آپ لوگ شروع سے اینڈ تک دل تھام کر سنیے، بڑا ہی مزہ آنے والا ہے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو چلیے دوستو کرتے ہیں ویڈیو کو اسٹارٹ، اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے گا دوستو پلیز۔ آپ کو معلوم ہے حضرت عمر، میں ذرا تھوڑا وقت لے رہا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بڑے امیر المومنین، بولو حضرت عمر امیر المومنین، حضرت عمر بیٹھے ہیں اور ایک بہت ایمرجنسی میٹنگ ہے، اور جس میں بہت سے ملک کے ایمبیسڈر لوگ آئے، بہت سے ملک کے بڑے لوگ آئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر تو 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرتے تھے، اب حضرت عمر کا رعب اور دبدبہ، آپ بیٹھے سامنے سارے بڑے ملکوں کے لوگ آئے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو بلائے، حضرت عبداللہ کو، کہا دروازے پر کھڑے رہنا، کسی کو انٹری، میٹنگ ہو رہی ہے، بہت بڑی کانفرنس ہے اور بڑے چانسلر لوگ آئے ہیں، اس لیے کوئی اندر نہ آئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر باہر کھڑے ہو گئے، کوئی بھی آئے نہیں، امیر المومنین سے بھی ملاقات نہیں ہوگی، کیونکہ امیر المومنین بہت بڑی میٹنگ میں ہے، اور یہ میٹنگ صرف دنیا کی نہیں ہے، امیر المومنین ان کو کلمے کی دعوت بھی دے رہے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ تو کسی کو اتنے میں حضرت حسین آئے، کون آئے؟ حضرت حسین، اور کہا کہ مجھے اندر جانا ہے، امیر المومنین حضرت عمر کا کام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر تھوڑے گھبرائے، کہا میٹنگ ہو رہی ہے، منع کیا ہے آنے کو، لیکن پھر بھی آپ کو جانا ہے تو جاؤ، میں آپ کو نہیں روک سکتا، لیکن میٹنگ ہو رہی ہے، آپ کو جانا ہے تو جاؤ۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کوئی بات نہیں، ابھی ظہر کی نماز کا وقت ہوگا تو آپ کے ابا آئیں گے، یعنی امیر المومنین آئیں گے، کوئی اتنا امپورٹنٹ کام نہیں ہے، ظہر کی نماز میں کام کر لیں گے بھائی، چلو ابھی صبح ہم جیسے کہے صبح 10-11 بجے کام نہیں ہوتا تو ظہر کی نماز میں کام کر لیں گے۔ یہ کہہ کر حضرت حسین بولو چلے گئے، اندر آئے، یہاں میٹنگ ختم ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو بلایا، کوئی آئے تھے؟ کہا فلاں آئے تھے، ان کو بھیج دیا۔ پھر کہا حسین بھی آئے تھے، کہا حضرت حسین آئے تھے، پورے پسینے میں حضرت عمر، حضرت حسین آئے تھے، کیا کیا؟ کہا گئے، کہا بھیج دیا، کہا نہیں میں نے ان کو کہا تھا کہ اگر آپ کو جانا ہے تو جاؤ، لیکن انہوں نے کہا کوئی ضروری کام نہیں ہے، اور وہ چلے گئے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ظہر میں آ کے آپ کی ملاقات کریں گے۔ کہا حسین میری ملاقات کریں گے؟ حضرت عمر امیر المومنین کہتے حسین نبی کے نواز سے میری ملاقات کریں گے۔ کہا بیٹے آئندہ سے یہ بات مت کہنا، چلو میرے ساتھ میں۔ کہاں جا رہے معلوم؟ حضرت حسین کے گھر پر جا رہے، چلے جا رہے۔ جیسے حضرت حسین کے گھر پہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ حضرت حسین باہر آئے، اے میرے پیارو، امیر المومنین حضرت عمر نے اپنا امامہ لیا اور ان کے پاؤں پہ رکھ دیا، اپنا امامہ اتار دیا اور ان کے پاؤں پر، حضرت حسین کے پاؤں۔ حضرت حسین کہتے ہیں امیر المومنین آپ عمر ہے، یہ ساری مارکیٹ دیکھ رہی ہے، میرا گھر بازار کے درمیان میں ہے، سارا مجمع دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا جس کو دیکھنا ہو دیکھے، لیکن حق ہے کہ عمر کے سر پر جو امامہ ہے نا، اس کی وہ شان نہیں ہے جو حضرت حسین کے قدم مبارک کی شان ہے۔ اور پھر جو کام تھا وہ کام خیر ہو گیا۔ جب باہر نکلے نا تو ان کے بیٹے تو ساتھ نہیں تھے، کون؟ حضرت عبداللہ کہنے لگے آپ حضرت حسین کیا اتنا احترام کرتے ہو، اتنا رسپیکٹ کرتے ہو کہ آپ جھک گئے، آپ نے اپنا امامہ ان کے پاؤں پر رکھ دیا اور جو انہوں نے مانگا وہ آپ نے دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہا بیٹا اب یہ سب غلطی مت کرنا، کہا تیرے نانا محمد نہیں ہے، ان کے نانا محمد ہے، بولتے جاؤ صلی اللہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملے فرمائے، اتنے پیارے جملے فرمائے کہ تم حضرت حسین کے بارے میں سوال کرتے ہو، ارے حسین کے نانا محمد الرسول اللہ ہے، تیرے نانا محمد الرسول اللہ نہیں، ان کی نانی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے، تیری نانی خدیجۃ الکبریٰ نہیں، ان کی ماں فاطمہ ہے، تیری ماں فاطمہ نہیں، ان کی خالہ رقیہ، کلثوم اور زینب ہے، تیری خالہ بنات نبی نہیں ہے۔ پھر حضرت عمر نے کہا اے بیٹے یاد رکھنا وہ شہزادہ ہے اور ہم غلام زادے ہیں، وہ شہزادہ ہے اور ہم۔ تو حضرت عمر کے قدم بھی حضرت حسین کے سامنے لڑکھڑا جاتے تھے اور کہتے تھے کہ حسین کا مقام بہت اونچا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کربلا کے میدان میں حضرت حسین گئے؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی، پورا مجمع بولے گا گئے، شہید ہوئے، آج بھی زندہ ہے؟ ارے بولو ہمارا یقین ہے، بولو حضرت حسین آج بھی صرف زندہ نہیں ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے،
حضرت حسین بعد میں شہید ہوئے، لیکن قرآن نے تو پہلے کہہ دیا. پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو، جتنے حافظ ہوں گے سب پڑھیں گے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو میرے راستے میں شہید ہو اسے مردہ مت کہنا، وہ زندہ ہے، اور صبح شام ان کی قبر میں جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے. پورا مجمع بولے گا حسین سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے رہ جاتے تھے، اور کہتے تھے کہ حسین کا مقام بہت اونچا ہے. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کربلا کے میدان میں حضرت حسین گئے؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی، پورا مجمع بولے گا گئے، شہید ہوئے، آج بھی زندہ ہے. ارے بولو، ہمارا یقین ہے، بولو حضرت حسین آج بھی صرف زندہ نہیں ہے. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے. حضرت حسین بعد میں شہید ہوئے، لیکن قرآن نے تو پہلے کہہ دیا. پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو، جتنے حافظ ہوں گے سب پڑھیں گے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو میرے راستے میں شہید ہو اسے مردہ مت کہنا، وہ زندہ ہے، اور صبح شام ان کی قبر میں جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے. پورا مجمع بولے گا حسین سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے. یہاں کتنے تھے سامنے؟ اور مقابلہ کیسا ہوتا تھا معلوم ہے آپ کو؟ احمد آباد والوں آپ کو سمجھاؤ، وہاں سے آواز آتی تھی آپ کا ایک بھیجو، یہاں سے ایک جائے، 1,20,000 ٹوٹ پڑے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. لیکن میرے دوستو، آج میری بھی اولاد ہے، آپ کی بھی اولاد ہے. اللہ نہ کرے کبھی خبر ملتی ہے کہ بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا، یا کبھی خبر ملتی ہے کہ بیٹے کو کوئی لے گیا، ہم کو برداشت ہوتا؟ حالانکہ بیٹا شرابی بھی ہو سکتا ہے، جواری بھی ہو سکتا ہے، کبابی بھی ہو سکتا ہے، بلکہ بیٹا ہو سکتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ الگ ہو گیا ہے، اب ماں باپ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، پھر بھی اس باپ کو رات کو 12 بجے پتا چلے کہ میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا. بتاؤ وہ باپ روئے گا کہ نہیں روئے گا؟ یہاں حضرت حسین تھے جن کو اپنے بچے سے بہت محبت تھی، لیکن وہ وقت آتا ہے، جمعہ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، جمعہ کے بعد کی بات پھر کر رہا ہوں. جمعہ سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا، اور میرے بڑے بیٹے علی اکبر اب جاؤ میدان میں جاؤ. میرے پیاروں، جس ابا کو معلوم ہو کہ میرا بیٹا جائے گا اور واپس نہیں آئے گا، معلوم ہے کیونکہ جو گئے وہ واپس نہیں آئے، اور علی اکبر بھی واپس نہیں آئیں گے. لیکن آپ کو معلوم ہے جب حضرت علی اکبر یعنی حضرت حسین کے بیٹے، کتنا ہم روئے، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا. لیکن وہ جب اپنے گھوڑے پر بیٹھے تو حضرت حسین نے فرمایا آجا بیٹا، میں تیری پیشانی چوم لوں، اور بیٹا ہمت سے جانا، اب نانا جان کے حوض کوثر پر تیری اور میری ملاقات ہو جائے گی. میرے دوستو، وہ بڑے بیٹے گئے اور شہید ہو گئے. بولو شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور جب وہ بڑے بیٹے کے جنازے کو لایا گیا، ان کے بدن مبارک کے ٹکڑے لائے گئے، ابھی تو حضرت حسین اپنے آپ کو کنٹرول کرتے کہ پیچھے سے کہیں رونے کی آواز آئی. ارے کون رو رہا؟ خیمے میں گئے. بعض تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت حسین کے چھوٹے بیٹے علی اصغر، یا تو ان کی دودھ پینے والی عمر تھی یا 2 سال کی عمر تھی، مگر پانی نہیں ملا تھا. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں گئے، اپنے بیٹے کو ایسے گود میں اٹھایا، اور گود میں اٹھا کے آگے دوڑتے گئے، دشمنوں کے قریب پہنچ گئے، اور جا کر کہا سنو، تم کو مجھ سے دشمنی ہے نا؟ آپ لوگ مجھے پانی نہیں دو گے نا؟ آپ لوگوں کا معاملہ میرے ساتھ میں نا؟ یہ 2 سال کا بچہ یا دودھ پیتا بچہ، اس کا آپ سے کیا مطلب ہے؟ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے سامنے سے ایک تیر آتا ہے، آ کر بچے کے دماغ پر لگتا ہے، وہ بچہ بھی اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے. میرے پیاروں، آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو، وہ 2 جنازے رکھے ہوئے 2 بچوں کے، اور حضرت حسین وہ دونوں جنازوں کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں اے میرے بچوں، یہ مت کہنا کہ تمہارا ابا تم سے محبت نہیں کرتے تھے، میں تم سے بہت پیار کرتا تھا، تمہارا ہنسنا، تمہارا رونا، تمہارا بولنا سب مجھے یاد ہے، لیکن حضرت حسین کی زبان مبارک سے نکلا بچے میں کروں تو کیا کروں، سب گوارا ہوتا ہے، مگر میرے نانا جان کی شریعت کو توڑا جاتا، یہ مجھے گوارا. اب وقت ہوا جمعہ. کون سا وقت آیا؟ لیکن جمعہ تو ہونے والی نہیں. جمعہ ہونے کے لیے شہر ہونا ضروری ہے، اور کربلا تو اس وقت شہر بھی نہیں تھا، گاؤں بھی نہیں تھا، ایک میدان تھا. تو کون سی نماز ہوگی؟ آپ نے اعلان فرمایا
ظہر کی نماز کی تیاری کرو، اور مسافر تھے تو کتنی رکعت پڑھنا ہے؟ 2 رکعت پڑھنا ہے۔ آپ نے اعلان کیا، مجمع تیار ہو گیا، آپ نے ایسے وقت میں ظہر کی نماز پڑھائی، اور ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد اتنا روئے، کس کے سامنے؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے کوئی بھی پریشان حال ہوگا تو کس کے سامنے روئے گا؟ اللہ کے سامنے۔ بھائی ہے نا، ہم بھی تو پریشان ہو تو کس کے سامنے روئے؟ اب حضرت حسین کا رونا بھی تو بڑا عجیب رونا ہوگا، جس کو قرآن کریم نے جو منظر کھینچا ویسے منظر پر فٹ ہو گئے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں قطار اللہ کے سامنے روئے۔ جب دعا مکمل ہوئی تو حضرت حسین نے کیا فرمایا؟ سننا برابر، کہا وہ خیمے میں جاؤ، وہاں ایک کپڑا ہے، بہت لمبا چادر ہے، لمبی چادر ہے، وہ لے کر آؤ۔ جب وہ چادر آئی تو حضرت حسین نے وہ چادر کو ایسے اپنے ہاتھ میں رکھا، کتنی مرتبہ چوما، اور اس کے بعد اپنے بدن مبارک سے لگایا اور کہا تم کو معلوم ہے یہ میری ماں فاطمہ نے کسی زمانے میں بنایا تھا، یہ چادر میری نہیں ہے۔ بولو کس کی ہے؟ میری ماں۔ کون ماں؟ فاطمہ۔ پھر اس کے بعد میں آپ نے کہا وہ جو خیمہ ہے وہاں سے تلوار لے لو، تو کسی نے کہا نہیں نہیں آپ اچھی تلوار لے کر جائے، ابھی آپ میدان میں جا رہے اچھی تلوار لے کر جائے، وہ تلوار کی انی ٹوٹی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا وہی تلوار لاؤ، مجھے اس وقت تلوار سے مطلب نہیں ہے، وہ تلوار میرے ابا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ہے۔ پھر آپ اندر گئے، سب نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا خاموش رہو۔ آپ اندر گئے، ایک کالا امامہ، یہ تو ہمارا بہت چھوٹا امامہ، ایک بڑا کالا امامہ لے کر آئے، اور آ کر معلوم ہے کتنی مرتبہ اس کو چوما، اپنے گالوں سے لگایا اور کہا تمہیں نہیں معلوم یہ میرے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ۔ ارے میرے پیارو، کپڑے جو بدن پر کپڑا مبارک ہے وہ ماں حضرت فاطمہ الزہرا کا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے وہ شیر خدا حضرت علی کی ہے، امامہ نانا جان محمد رسول اللہ۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں حضرت حسین میدان میں گئے اکیلے، 3.5 گھنٹے تک مقابلہ کیا ہے، 1 لاکھ اور یہ 3.5 گھنٹے تک مقابلہ کیا، سر سے لے کر یہ ہونٹ تک، ہونٹ سے لے کے سینے تک، سینے سے لے کر ناف تک۔ کہا جاتا ہے کہ 72 73 تلوار اور خنجر کے زخم لگے ہوئے۔ اور پھر کیا ہوا؟ اب سننا وقت، آپ نے تلوار ایسے زمین پہ، اب تک مقابلہ کر رہے تھے 3-3.5 گھنٹے، پورے خون میں لت پت ہو گئے، آپ نے تلوار ایسے زمین پہ رکھی۔ تلوار زمین پر رکھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم ہار گئے، تو سامنے اعلان ہو گیا کہ حسین ہار گئے، حسین ہار گئے، تلوار زمین پہ رکھی، آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے کہا نہیں نہیں، یہ مت کہنا کہ نبی کے نواسہ ہار گئے، میں نے تلوار اس لیے زمین پر نہیں رکھی، مقابلہ ہوگا، میں نے تلوار اس لیے زمین پر رکھی قد حان وقت صلاۃ العصر، عصر کا وقت ہو گیا ہے۔ بولو کون سی نماز کا وقت ہو گیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کتابوں میں لکھا ہے، جب آپ نے کہا نا کہ عصر کا وقت ہو گیا تو اندر سے آواز آئی، کیونکہ حضرت حسین نے فرمایا عصر کا وقت ہو گیا، میں پڑھوں گا، آپ بھی کلمہ پڑھو۔ اور حضرت حسین کی زبان مبارک سے بالغ ہونے کے بعد سے کبھی میری نماز قضا نہیں ہوئی ہے، میں نماز پڑھوں گا، آپ لوگ بھی نماز پڑھے۔ سامنے سے آواز آئی، پڑھ لو، ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ کیا آواز آئی؟ پڑھ لو ہم کو۔ یہ آواز تو احمد آباد میں بھی آتی ہے۔ پھر حضرت حسین کی ٹیم میں کیسے ہو گئے؟ یہاں کتنے بیٹھے ہوں گے نالائق، غدار، نمک حرام، دھوکے باز، جو کہتے ہوں گے کہ ہم حسین میں ہیں اور آج فجر کی نماز نہیں پڑھے ہوں گے۔ آج یہ حضرت حسین کو دھوکہ نہیں دے رہے ہم لوگ؟ کیونکہ حضرت حسین نے تو تلوار رکھ دی اور کیا کہا، اور آپ کو معلوم ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ مجھے پانی دے دو نا۔ ارے مجھے پانی، کہا کیوں پانی؟ کہا پانی مجھے پینا نہیں ہے، آپ لوگوں نے پینے سے منع کیا نا، جان جائے گی اللہ کے راستے میں، لیکن کم سے کم اتنا پانی تو دے دو، میں میرے کپڑے سے خون کو صاف کر لو، میرے بدن کو صاف کر لو، میں وضو کر لوں۔ تو سامنے سے آواز آتی پانی بھی نہیں ملے گا، تو حضرت حسین آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا کر کہتے مت دو پانی مت دو، میرا اللہ کہتا ہے مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ ہے نا قرآن میں، ہے نا یہ قرآن میں، پانی نہیں ملے تو کیا کرنے کا؟ نہیں بولو نا کیا کرنے کا؟ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر۔ حضرت حسین میدان کربلا کی، اور تیمم میں بہت آسان ہے، نیت کر لی تیمم کی، نمبر 2 یوں ہاتھ رکھا،
यूं चेहरे पर फेर दिया, फिर यूं हाथ रखा और यूं हाथ पर यूं और यूं हो गया। अल्लाह अकबर। बोलो कौन सी नमाज शुरू होगी? क्योंकि अब मजबूर है, खून भले है, लेकिन नमाज तो पढ़ना है। आपने नमाज शुरू कर दी, अल्लाह अकबर, फिर रुकू में गए, अल्लाह अकबर, फिर कौमे में आए, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, फिर पहले सजदे में गए, अल्लाह अकबर। जहां पहले सजदे में गए वो दुश्मनों ने, मेरे प्यारों, मैं कसम खाकर कहता हूं, अहमदाबाद की मस्जिद में, फैजान की मस्जिद में, मेरे लिए कहना आसान है, लेकिन जिस पर गुजरती है, क्योंकि वहां से दुश्मनों में एक फैसला हुआ कि हमला कर दो। एक दुश्मन 2 तलवार लेकर, कितनी तलवार लेकर? 2। हजरत हुसैन तो सजदे में, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। एक दुश्मन आता 2 तलवार लेकर, सीधे ऐसे आपके कंधे मुबारक पर इतना जोर का हमला करता, आपके दोनों कंधे मुबारक अलग हो जाते हैं और आप ऐसे ऐसे जमीन पर पलट जाते। जैसे आप जमीन पर ऐसे सीधे होते हैं, एक दूसरा दुश्मन मालूम नहीं कैसा लोहा लेकर आता, और वो लोहा कितनी मर्तबा आपके सीने पर मारता, इतनी मर्तबा आपके सीने पर मारता। फिर दूसरा तीसरा दुश्मन शिमर नाम का आता, जो आपके पूरे चेहरे को और आपकी गर्दन मुबारक को अलग करता और अपने तलवार की नोक के ऊपर आपके चेहरे को रखता और यूं तलवार को ऊपर उठाता और कहता, देखो हुसैन की गर्दन हमारे पास आ गई, हाँ हुसैन कत्ल हो गए, हम जीत गए। अरे खैमे में से एक जवान की आवाज आती है, ए शिमर, अल्लाह का दुश्मन, तुम जीते नहीं हो, हमारे हजरत हुसैन जिंदा थे, तब भी चेहरा ऊपर था, आज शहीद हो गए, फिर भी चेहरा ऊपर नजर आता है। मेरे प्यारों, और भी बहुत लंबा वाकया है, आगे क्या हुआ वक्त नहीं है, सिर्फ इतना मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हजरत हुसैन ने जान दे दी? हाँ या नहीं? बोलो दी। क्या कहकर गए? नबी का नवासा जान दे सकता, मगर नमाज को कज़ा। तो हम किसके साथ हैं? हजरत हुसैन के साथ हैं। नहीं, हम हजरत हुसैन। अच्छा मेरे को ये बताओ, हजरत हुसैन जन्नती थे कि नहीं? एक मर्तबा, अभी आप खुतबे में सुनोगे, एक मर्तबा हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब जन्नत में जाएंगे, जवान बन के जन्नत में जाएंगे, और जब सारे उम्मती जन्नत में आ जाएंगे, फिर जन्नत के सरदार आएंगे, जवानों के सरदार। तो सहाबा किराम ने पूछा, वो कौन है? हमारे नबी ने फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह अल हसन वल हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी फरमाते, जब सारे लोग जन्नत में जाएंगे, जन्नत का दरवाजा खुलेगा और जन्नत के जवानों के सरदार हजरत हसन और हजरत, मतलब इनको तो जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया था, बोलो ना, मिल गया था। और कोई मुझे पूछे कि हजरत हुसैन कौन है, मैं जवाब देता हूं, अगर आपको हजरत हुसैन के बारे में मालूम करना हो तो याद रखो, जिनके बदन मुबारक में घिसा दौड़ती थी तो हजरत फातिमा ज़हरा की, जिनके बदन में लहू दौड़ता था तो शेर खुदा हजरत अली का, वो जन्नत के जवानों के सरदार थे, वो जन्नत के फूल थे, वो जन्नत की खुशबू थी। और मेरे प्यारों, कह दो कि हजरत हुसैन के सर पर परवरिश का हाथ था तो नाना जान मोहम्मद रसूलुल्लाह इतनी अच्छी सर्टिफिकेट वाले कहते जान दे दी, मगर नमाज को, हमारे पास कोई सर्टिफिकेट जन्नत का, तो फिर बेशर्मों की तरह फजर क्यों छोड़ते हो? नहीं क्यों? एक ने मुझे अभी कहा, अभी मैं वहां था इंदौर में, मुझे कहा मौलाना हम तो हजरत हुसैन को मानते हैं। मैंने कहा कम बखत चेहरे पे दाढ़ी नहीं और हुसैन को मानते। पबजी पे रहता है, पबजी पे मोबाइल में जीना होता है, मोबाइल में चोरी होती है, मोबाइल में जुआ खेला जाता है, मोबाइल में गेम खेली जाती है। अरे मेरे दोस्तों, मिसवाक की जगह मोबाइल का इस्तेमाल होता है, कुरान को उठाता नहीं है, मोबाइल का इस्तेमाल होता है, नमाज पढ़ता नहीं है, मोबाइल का इस्तेमाल होता है। मेरे प्यारों, हमारे घरों में तलाक होती है ना, तो उसकी वजह मोबाइल है। हमारे घर में माँ के चेहरे पे तमाचा मारा जाता है, उसकी वजह मोबाइल है। हमारे घर से बाप को, बूढ़े बाप को निकाला जाता है, उसकी वजह मोबाइल है। और फिर कहता हम हजरत हुसैन की जमात में। धोखा देते हैं अहमदाबाद वाले सबको, चेहरे पे दाढ़ी नहीं, हुसैनी बन गए, जेब में मिसवाक नहीं, हुसैनी बन गए, फजर की नमाज के जनाजे उठे और हुसैनी बन गए। आप मोबाइल में आधी रात को 2 बजे नंगी औरतों को देखना, नाचना, गाना, हुसैनी बन गए। बताओ ना ये कौन सा। और मैं तो एक बात कहता हूं कारी साहब, चलो आज तक हमने बीवी को धोखा दिया, बच्चे को धोखा दिया,
अब नबी के नवासे रह गए थे धोखा देने के लिए। क्या बिगाड़ा था उन्होंने हमारा? क्या बिगाड़ा था उन्होंने हमारा? आराम से कहता हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो अल्लाह का बंदा दाढ़ी कहां है? अरे तू कहता मैं हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे तो फजर की नमाज कहां है? अरे हजरत हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे तो 24 घंटे में कुरान कितना पढ़ा? अरे हजरत हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे तो जबान पर मां बहन की गालियां कैसे आई? पूरे करबला के मैदान में हजरत हुसैन ने गाली दी। अरे बोलो ना, गाली दी। तो हमारी जबान पर कहा कदम कदम पे तेरी मां तेरी बहन, ये क्या है? ये है क्या? मुझे बताओ। हाँ, ये मोबाइल पूरा दिन मोबाइल। अभी यहाँ जुमा की नमाज होगी ना, कितने ऐसे होंगे जो सुन्नत नफल नहीं पढ़ेंगे। यूं मस्जिद के बाहर निकला, यूं जेब में हाथ, क्यों क्या हुआ? करोड़ों का रोलिंग करता है क्या? अच्छा, और फिर क्या करेगा मालूम? यूं मोबाइल देखेगा, किसी का मैसेज आया, हा पंचायत करने का मौका मिल गया। और अगर नहीं आया होगा ना मैसेज तो बैठे बैठे शुरू करें। क्या है मेरे प्यारो, जुमा का दिन है, एक तस्बीह बताता हूं, पढ़ेंगे? मेरे बोलो ना, पढ़ेंगे? जुमा की नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ने का सुबहान अल्लाह अल अजीम व बिहम्दी। बस कितना आसान है जुमा की नमाज के बाद, क्योंकि ये टाइम अभी मिलेगा, फिर सीधे आइंदा हफ्ते, और आइंदा हफ्ते के बीच में कौन मर जाएगा मालूम नहीं, बल्कि अभी भी कौन जिएगा कौन मरेगा कुछ मालूम नहीं। लेकिन हर जुमा की नमाज के बाद 100 मरतबा सुबहान अल्लाह अल अजीम व बिहम्दी। हमारे नबी फरमाते 100 मरतबा पढ़ ले, अल्लाह तेरे 1000 गुनाह माफ करेगा और तेरे माँ बाप के 24,000 गुनाह माफ करेगा। पढ़ेंगे? बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ये वो महीना है जिस महीने में हजरत उमर भी शहीद हुए हैं। अरे हुए कि नहीं हुए? पहली मुहर्रम को। मैं हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में लंबी बातें बाद में करूंगा इंशाअल्लाह। सिर्फ एक वाकया मैं आपके कान तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरे प्यारों, हजरत उमर के पास रौब था, दबदबा था, कुव्वत थी, ताकत थी, और आप बहुत बड़े समझे जाते थे। नहीं समझ? हजरत उमर वो अकेले थे। माँ अपने बच्चों को किससे डराती थी? अरे बोलो ना, किससे डराती थी? हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में लिखा, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब रास्ते पर निकलते थे, ओहो अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब रास्ते पर निकलते थे, पर्दे का हुक्म नाज़िल नहीं हुआ था, लेकिन हजरत उमर अगर सड़क पर आ जाए तो औरतें भी दौड़ती थी, जवान भी दौड़ते थे। और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब रास्ते पर आते थे, इतना रौब, इतना दबदबा होता कि हमारे नबी फरमाते, उमर तू जिस गली में कदम रखता है शैतान उस गली से भाग जाता है। ये हजरत उमर का पावर था। लेकिन सवाल ये पावर आया कहां से? हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास पावर आया कहां से? 3 बातें सुनो, फिर फैसला करो पावर कहां से है। सुनोगे? 3 बातें सुनोगे इंशाअल्लाह। हजरत उमर के बारे में कितने वाक्य सुना रहा हूं? बोलो कितने वाक्य सुना रहा हूं? 3। देखो, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हुकूमत है। बोलो साथ में बोलो, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हुकूमत है। और हजरत उमर कौन से महीने में शहीद हुए? अरे बोलो ना, कौन से महीने में शहीद हुए? मुहर्रम। और मुहर्रम की कौन सी तारीख? पहली तारीख। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए। मैं हजरत उमर की 3 बातें आपको सुना रहा हूं। भाई वक्त है ना आप लोगों के पास? 3 बातें सुन लो। सबसे पहली बात, हजरत उमर के पास ये पावर, हजरत उमर के पास दबदबा, हजरत उमर के पास ये ताकत, हजरत उमर के पास ये रौब कहां से आया? ये ईमान इतना प्यारा कहां से आया? मेरे दोस्तों, हजरत उमर की अदालत कायम है। हजरत उमर की अदालत कायम है। हजरत उमर खड़े हैं, फैसले पर फैसला, फैसले पर फैसला, फैसले पर फैसला। हजरत उमर क्या फरमाते? एक सहाबी खड़े हैं, हजरत अबू मूसा अशारी। हजरत उमर कहते हैं, अरे मेरा गला सूख गया, जरा पानी तो लाओ, पानी तो लाओ। हजरत अबू मूसा अशारी ने एक प्याले में, एक बर्तन में पानी लिया और लाकर हजरत उमर के सामने रखा। हजरत उमर खड़े हैं, फैसला हो रहा है, अदालत कायम है, फैसले पर फैसला। वो प्याला आया, हजरत उमर ने वो प्याला लिया और पानी पी लिया। और आप खड़े थे। बोलो, आप खड़े खड़े पानी पिया कि नहीं पिया? खड़े खड़े पानी पिया। हजरत उमर फैसला कर रहे हैं, अदालत है, फिर फैसले पर फैसला, फैसले पर फैसला। सुनना, हजरत उमर है, उमर जो 22 लाख मुरब्बा मील पर अकेले हुकूमत करते हैं, जिनसे पूरा मदीना कांपता है, जिनसे पूरा मदीना, आपको मालूम होगा ना, मदीना तो ऐसा कांपता, मदीना क्या कांपता, पूरी दुनिया की जमीन उमर से कांपती थी। वो दरियाए नील जो मिस्र में है, इजिप्ट में दरिया है नील, उसका पानी सूख गया, पानी सूख गया। दरिया नील पानी हो ही नहीं रहा तो पानी सूख गया, पूरे दरिया का पानी सूख गया। हजरत अम्र इब्न आस ने खत लिखा, उमर अमीरुल मोमिनीन, पानी सूख गया, पानी सूख गया। हजरत उमर ने चमड़े के टुकड़े पर एक खत लिखा, चमड़े के टुकड़े पर एक खत लिखा। किसको खत लिखा? दरियाए नील को। और जाकर अम्र इब्न आस के पास भेजा, कहा दरिया में रख दो, पानी आ जाएगा, दरिया में रख दो पानी। कौन? हजरत
حضرت عمر، حضرت عمرو ابن عاص کہتے میں بڑا حیران ہو گیا کہ چمڑے کا ٹکڑا یہاں رکھیں گے تو کہیں پانی آ جائے گا. اور حضرت عمرو ابن عاص کہتے کہ پورا مصر جمع ہو گیا کہ مدینے کے بادشاہ نے خط بھیجا ہے، دریا کو بھیجا ہے. ارے مدینے کے بادشاہ نے انسان کو خط نہیں بھیجا، جنات کو نہیں بھیجا، کسی جانور کو نہیں بھیجا، مدینے کے بادشاہ عمر نے دریائے نیل کو خط بھیجا. حضرت عمرو ابن عاص کہتے میں نے وہ چمڑے کا ٹکڑا بند تھا، میں نے دریائے نیل میں رکھا. حضرت عمرو ابن عاص کہتے اللہ کی قسم تھوڑی دیر میں پورا دریا تھپیڑے مارنے لگا اور آواز آئی یہ تھپیڑے قیامت تک ختم نہیں ہونے والے ہیں. خط کس کا تھا؟ تو وہ عمر کا پاور کیسا ہوگا؟ سوچو نا حضرت عمر کا پاور کیسا ہوگا. لیکن آج پانی پیا، کیسے پانی پیا؟ بولو نا کیسے پانی پیا؟ اب حضرت عمر تو عدالت میں لگ گئے، فیصلے پر فیصلہ. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر پھر کہتے ابو موسیٰ تم پانی نہیں پلاتے ہو؟ ارے پانی تو کم از کم مجھے پلاؤ، میرا گھڑا سوکھ گیا. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا ابھی تو پلایا میں نے آپ کو پانی، اور دیکھو یہ برتن رکھا ہوا ہے. حضرت عمر نے برتن کو دیکھا تو پورا بدن کانپنے لگا. کہا شریف تو قائمہ، میں نے کھڑے کھڑے پانی پی لیا. ہو میرے پیارو دیکھو یہ پاور کہاں سے آتا. کہتے میں نے کھڑے کھڑے پانی پی لیا، مجھے معلوم بھی نہیں، میں نے کھڑے کھڑے پانی پی لیا. حضرت عمر نے کہا جاؤ جاؤ اب تمہارا فیصلہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ اب تو قیامت میں اللہ میرا فیصلہ کرے گا. اب میں تمہارا کس منہ سے فیصلہ کروں گا؟ جو عمر کھڑے ہو کر پانی پیتا ہو